अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रशीद बलोच। इस वक्त आप दुरून टीवी देख रहे हैं। आज हमारे पास एक बहुत बड़ी खबर है। उसमें यह कि वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान जो है वो बलूचिस्तान जो अदालत है ना, हाई कोर्ट ने वो उनको डी क्वालिफाई कर दिया। इस पे बात करते हैं और साथ में इसी इलाके में हल्का 261 भी लगता है, उसमें भी मामला वो भी अदालतों में। तो इस पे क्या ये जो फ़ैसला हुआ है पीबी पे, तो एनए पे क्या असर पड़ सकता है, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से कबल आपने हमें सब्सक्राइब करना है, अपना फीडबैक देना है और घंटी का बटन भी दबाना है। जी, सबसे पहले वज़ीर आला बलूचिस्तान का जो केस है ना, उस पर बात करते हैं। ये है आपका PB 10 डेरा बगुट्टी। ये जो इंतखाबी उज़रदारी है, उसकी एक पिटीशन गौहराम बगुट्टी ने दायर की है वज़ीर आला बलूचिस्तान के ख़िलाफ़। उसमें भी 2-4 पॉइंट्स अदालत के सामने रखे गए थे। उसमें एक तो ये कि जब इलेक्शन अनाउंस हुए थे तो उस टाइम मौजूदा वज़ीर आला साहब वो शायद वफाकी वज़ीर दाखिला थे। तो एक जो पॉइंट रखा गया था अदालत के सामने, वो ये रखा गया था कि अनाउंसमेंट के बाद वज़ीर आला साहब ने बतौर वज़ीर दाखिला रिज़ाइन किया। एक ये था उज़रदारी। और बाकी कोई 38 के करीब पोलिंग स्टेशन हैं, उसमें बताया गया कि वहाँ पे 60% से ज़्यादा जो टर्न आउट है ना वो हो गया है। तो वो पूरे पाकिस्तान के रिकॉर्ड में 77 सालों में 60% किसी भी पोलिंग स्टेशन में टर्न आउट नहीं रहा है। तो ये दो बड़े मेरे ख़्याल में पॉइंट्स थे जो अदालत के सामने रखे गए थे और इसी वजह से ये केस चलता रहा। लेकिन आज के दिन रोज़ी खान काकड़ साहब की अदालत ने इस उज़रदारी को तकरीबन ख़त्म कर दिया। तो इस वक्त जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो इस केस से वज़ीर आला बलूचिस्तान बरी हो चुके हैं। और गौहराम बगुट्टी मेरे ख़्याल में उन्होंने भी बाकायदा तो हमसे बात नहीं की है, लेकिन इतना यही है कि वो इसी पिटीशन को लेके वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो एक किस्म से बलूचिस्तान हाई कोर्ट में जो एक केस है वो फ़ाइनल हो गया, उसका डिसीजन आ गया वज़ीर आला के हक़ में। अगला जो केस है वो भी हाई कोर्ट में इलेक्शन ट्रिब्यूनल में ज़ेर समाअत थी। वो था जी हल्का PB आपका है, मैं भूल जाता हूँ कभी, ये मुंगचर का PB 36 मुंगचर कलात। इसमें मौजूदा जो वज़ीर दाखिला अभी तो रहे नहीं ना, साबिका वज़ीर दाखिला कह सकते हैं आप उसको, वो जीत के आए थे। तो उनके ख़िलाफ़ भी कोई 10 पोलिंग स्टेशनों के लिए सईद लांगा साहब जो जमीयत उलमा इस्लाम से इनका ताल्लुक़ है, उन्होंने एक उज़रदारी कहें या कि पिटीशन उनके ख़िलाफ़ दायर की थी। उनमें भी तकरीबन मामला तो वही हैं कि जी जो टर्न आउट है वो ज़्यादा हुआ है। तो वो मामला जो है वज़ीर दाखिला जो साबिका वज़ीर दाखिला है ना, उनके गले पड़ गया। इस वक्त जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ज़िया लांगो साहब आपके वज़ीर दाखिला नहीं रहे सूबाई। वो एक तो ये कि पोलिंग होना है, तकरीबन 7 पोलिंग स्टेशन है। और इन 7 में अभी से नहीं, काफ़ी टाइम से, जब से देखें ये जो इलेक्शन हुए थे और उसके बाद केसों का सिलसिला भी चलता रहा। लेकिन मज़े की बात एक जो हमने ऑब्ज़र्व की है ना, वो कुछ लोगों का ख़्याल भी ऐसा ही है, कुछ परसेप्शन भी इस तरह बन गया है कि शायद जमीयत और बाप के दरमियान कोई ऐसे आपस का एक बारगेनिंग हुई है। तो उससे शायद जो PB है 36 ये और NA 261 ये आपस में ट्रांसफ़र किए गए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं एक जनरल परसेप्शन की बात कर रहा हूँ आपसे। आपको याद होगा जब आम इंतखाबात हो गए थे तो ज़िया लांगा साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी क्वेटा में। उन्होंने तकरीबन मिलते जुलते अल्फाज में अपनी शिकस्त तस्लीम की थी। और याद होगा ये भी आपको कि उन्होंने कहा कि और उस टाइम तमाम अपोजिशन जमातें जो मौजूदा अपोजिशन की जमातें हैं, उन्होंने कोयटा में कमिश्नर ऑफिस के सामने एक धरना दिया हुआ था। इल्ज़ाम ये था कि पैसे दे के नशिस्तें ख़रीदी गई है। आज भी ये इल्ज़ाम है अपोजिशन का। तो उस टाइम वज़ीर दाखिला साहब ने, फिर मैं वज़ीर दाखिला कह रहा हूँ ना, साबिका वज़ीर दाखिला,
انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم سے کسی نے کوئی پیسہ وغیرہ طلب نہیں کیا ہے، اور ملتے جلتے الفاظ میں اس نے اپنی شکست بھی تسلیم کر لی. لیکن اچانک سے میرے خیال میں 2 یا 3 دن گزر جاتے ہیں، اس کے بعد ایک فارم 47 ایک نوٹیفیکیشن آ جاتا ہے، تو اس میں ضیاء لانگو صاحب جیت جاتے ہیں اور سعید لانگو صاحب ہار جاتے ہیں. اور بالکل اسی پیٹرن میں این 261 جو ہے اس میں سردار اختر مینگل جو ہے وہ جیت گئے ہوتے تھے، اس ٹائم کی بات کر رہا ہوں. اور مولانا غفور حیدری صاحب جو ہے وہ ہار چکے ہوتے اس ٹائم. جیسے ہی میر ضیاء لانگو صاحب کا یہ فارم 47 وہ نوٹیفائی ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ ہی این 261 کی بھی فارم 47 وہ بھی نوٹیفائی ہوتا ہے. تو اس طرح سردار اختر مینگل ہار جاتے ہیں اپنے قومی اسمبلی کے نشست سے. سعید لانگو صاحب وہ جو ہے اپنے صوبائی حلقے سے ہار جاتے ہیں. اب سوال ایک پیدا ہوتا ہے نا، سوال یہ ہے کہ اگر پی بی 36 پہ یہ فیصلہ عدالت کا آیا ہے، تو پھر این 261 پہ اس کا اثر پڑتا ہے یا نہیں پڑے گا؟ یہ آج سے ایک سوال جو پولیٹیکل سائنس کے لوگ ہیں یا کرنٹ افیئر دیکھتے ہیں، تو ان کے ذہن میں ایک سوال ابھی ابھر رہا ہے. بہت سارے دوستوں نے ہم سے بھی رابطہ کیا کہ اس کا کیا ہوگا. دیکھیں، اخلاقاً اگر دیکھا جائے، پٹیشن تو سردار اختر مینگل نے بھی دائر کی ہے. ایک ہی پولنگ اسٹیشن، ایک ہی حلقہ، اور اس میں ایک پہ فیصلہ آ جاتا ہے کہ جس میں ری پولنگ ہونی ہے، اور دوسرے میں اگر فیصلہ نہیں آتا تو اخلاقاً یوں سمجھا جائے گا کہ ریگنگ جو ہے پھر صرف صوبائی اسمبلی کے لیے نہیں ہوا ہوگا نا، تو اس میں قومی اسمبلی بھی شامل ہوگا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اس وقت کے جو کینڈیڈیٹ تھے سعید لانگو جو ابھی یہ کیس جیت چکے ہیں، انہوں نے اپنے نجی محفلوں میں بھی اپنے ہی پارٹی پر بہت سارے الزام لگا دیے. بی ایم پی والے چونکہ مخالف پارٹی کے تھے، انہوں نے تو ویسے ہی لگانا تھا، لیکن انہوں نے بھی اس کے جو نزدیکی لوگ ہیں جمعیت کے، انہوں نے بھی اس طرح کے الزامات لگائے ہیں. لیکن مولانا غفور حیدری صاحب نے اس ٹائم کہا تھا جی نہیں، ہم ری کاؤنٹنگ کے لیے بھی تیار ہیں، ری الیکشن کرنے کے لیے بھی تیار ہیں. اس طرح کی بہت سارے انہوں نے بات کہی تھی. لیکن ایک ٹیسٹ کیس ہوگا میرے خیال میں این 261 کے لیے بھی یہ فیصلہ جو آیا ہے اس سے. اب یہ تو طے ہے کہ آپ کا ضیاء لانگو صاحب وہ سپریم کورٹ تو جائیں گے اس فیصلے کے خلاف نا. ابھی سپریم کورٹ سے کیا فیصلہ آئے گا یہ ابھی دیکھنا پڑے گا. لیکن سابقہ جو ریکارڈ اگر ہم دیکھیں نا، اس میں سب سے بڑا بلوچستان کا جو مثال ہے سب سے بڑا بلوچستان کے لیے، بلوچستان کے کسی بھی حلقے کے لیے، وہ قاسم سوری اور حاجی لشکری رحسانی کا کیس اور ثاقب نثار صاحب کی عدالت میں پینڈنگ رہا. یاد ہے آپ کو؟ اس ٹائم بھی بلوچستان ہائی کورٹ نے قاسم سوری کے خلاف فیصلہ دے دیا. پھر قاسم سوری چونکہ اسپیکر تھے قومی اسمبلی کے، وہ چلے گئے سپریم کورٹ. آپ یہ شاید ریکارڈ ہوگا، سیاسی اگر کوئی تاریخ لکھی جائے گی تو اس میں یہ ریکارڈ ہوگا، میرے خیال میں ہونا بھی چاہیے، کہ ایک بندہ 4.5 سال تک، 4.5 سال نہیں کہہ سکتے ہیں، 3 سال تک، کیونکہ پی ٹی آئی کی حکومت 3 سال رہی نا، یا 3.5 سال، اسٹے پہ انہوں نے بطور ڈپٹی اسپیکر ایک آئینی عہدے پہ کام کرتا رہا وہ بندہ، اسٹے پہ. مطلب فیصلہ اس کے خلاف ہے، اگلے نے جو ہے اس کو اسٹے دے دیا، جی آپ جائیں. جیسے کہ ہوتا رہتا ہے نا، کسی کی نوکری چلی گئی یا حکومت نے کوئی فیصلہ آیا حکومت کا، کسی کو معطل کر دیا، وہ عدالت چلا جائے گا بندہ، تو اسٹے لے کے اپنی جو ہے وہ ڈیوٹی کرتا رہے گا. تو 3.5 سال تک ایک آئینی ادارے کی ڈپٹی اسپیکر کے صورت میں اسٹے پہ چلتا رہا. اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ سپریم کورٹ میں جب یہ فیصلہ جائے گا تو اس میں یہ فیصلہ کیا آئے گا.
بہت سارے شاید تجزیہ نگار اس میں شاید میں بھی شامل ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ PB-36 کے وہ جو مخالف پارٹی ہے نا، سعید لانگو صاحب وغیرہ، ان لوگوں کو زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح کے فیصلے ہمیشہ ہائی کورٹ سے آئے ہیں، لیکن سپریم کورٹ میں پھر اس کے برعکس فیصلے ہوئے ہیں۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے بلکہ اگر میں بات تھوڑی سی لمبی ہو رہی ہے، دو چیزیں تھوڑا پولیٹیکلی اگر میں دیکھوں نا ہو سکتی ہیں اس میں۔ ایک تو یہ ہے کہ کل میں نے آپ سے بات کہی تھی کہ جنرل فیض حمید کے بعد کچھ اثرات بلوچستان میں پڑیں گے، اس میں صادق سنجرانی صاحب کا میں نے نام بھی لیا تھا، لیکن میں نے یہ بھی کہا تھا کہ دو اور لوگ ہیں شاید وہ نرغے میں آ جائیں جو ادھر موجودہ کابینہ کا حصہ ہیں، آپ سمجھ جائیں۔ تو یا تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو آفٹر شاک ہے نا فیض حمید صاحب کی گرفتاری کا، وہ ادھر پڑ گیا ہوگا، یا تو یہ ایک اینگل اس کا یہ ہو سکتا ہے۔ اس کی پوری ڈیٹیل بات ہو سکتی ہے کل پرسوں اس پہ۔ دوسرا یہ ہے کہ دوسرا کوئی اینگل مجھے نظر نہیں آ رہا۔ سپریم کورٹ میں میرے خیال میں ثاقب نثار جیسا کوئی اس ٹائم جج بھی نہیں بیٹھا ہے، ہوں گے اس ٹائپ کے ہوں گے، میں ابھی توہین عدالت ہوگی کسی جج کے بارے میں کچھ بات کرنا، ہوں گے ضرور ہوں گے، لیکن ثاقب نثار جیسا نہیں ہوگا، تھوڑی بہت اس میں محنت کرنی پڑے گی۔ وہ جو کیس ہار گئے ہیں نا اس ٹائم، ان کو تھوڑی بہت محنت کرنی پڑے گی، آسانی سے اسٹے نہیں ہو سکتا، میرا خیال ہے، مجھ سے اختلاف آپ رکھ سکتے ہیں۔ تو فی الحال تو خوشی بنتی ہے، مٹھائی بھی بنتی ہے سعید لانگو صاحب کی، اور یہ مولانا غفور حیدری صاحب کے لیے تھریٹ بھی ہے۔ تو ایک ہی پارٹی کے ہیں نا دونوں، سعید لانگو صاحب اور حیدری صاحب، مطلب صوبائی اسمبلی آ گئی تو قومی اسمبلی جا بھی سکتی ہے، تو یہ بھی ہے۔ تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے جمعیت والوں کو؟ ذرا کہ حلقے کی سیاست ہو رہی ہے تو اوور آل پارٹی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، حلقے میں ایک جو پہلے ہوا تھا دوبارہ بھی ہوگا۔ تو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔